السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم چھیڑ رہے ہیں معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ، ایسا ٹاپک جو ہر جگہ جا بجا نظر آتا ہے، دائیں بائیں آس پاس، مگر لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، یا بات کرنا نہیں چاہتے، یا بات کرنے کی ہمت نہیں پکڑتے۔ جی ہاں، اس کا سادہ سا جملہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی شادی کر دیں سدھر جائے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہو، نشہ کرتی ہو، وہ بے روزگار ہو، اسے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، اس کی سنگت، اس کی دوستیاں اچھی نہ ہوں، اور کہا جائے کہ جی شادی کر دیں سدھر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، تو کوئی گھر، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس کو قبول کرے گی؟ اول تو لڑکی کا گرانا ہی ہمت نہیں پکڑے گا کہ لڑکی کو اس حالت میں کہیں رشتے کے لیے پیش کر سکے، کیونکہ یہ مشرقی معاشرہ ہے نام کہنے کی حد تک، تو یہاں پر لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، لے کر جائے نہیں جاتے۔ جبکہ یہی صورتحال اگر لڑکے کی آ جائے تو گھر والے یا آس پاس قریبی رشتہ دار، دوست یار، عزیز و اقارب اس لڑکے کے گھر والوں کو یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، شادی کروا دو، نشہ کر رہا ہے چھوٹ جائے گا، شادی کروا دو، جاب لگ جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنے آرام سے یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس میں سامنے والے گھرانے جس گھر سے لڑکی کی آنی ہے اور جس گھر میں آنی ہے وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی، کیسے رہے گی، اس کے اخراجات کیسے مینٹین ہوں گے، شادی کے معاملات کیسے چلیں گے، ازواجی زندگی کیسے گزرے گی، شادی کے بعد بچے ہوں گے، اخراجات بڑھیں گے تو معاملات کیسے طے ہوں گے، گھر والے کیا فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اس کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس نااہل اولاد کو، اس نااہل لڑکے کو شادی کرا دی جاتی ہے، کسی غریب کی لڑکی کی، کسی کمزور خاندان کی بیٹی کی عزت داؤ پہ لگا دی جاتی ہے، اسے تکلیف دے گرب زدہ ماحول میں ڈال دیا جاتا ہے، مگر لڑکے کے علاج کرانے پر زور نہیں دیا جاتا۔ اس شادی میں 5-10 لاکھ روپے ضرور خرچہ کر دیا جائے گا، مگر 1-2 لاکھ روپے لگا کر یہ نہیں کہ اپنے بچے کا علاج کرائیں، بے روزگار ہے تو اسے کوئی کاروبار سیٹ کر کے دیں، یا اس کی تعلیم مکمل کرائیں، یا اس کی دوستوں کی سنگت، اٹھنا بیٹھنا اچھے ماحول میں نہیں ہے تو اسے تبدیلی کی کوشش کریں، یا وہ نفسیاتی طور پر اپسیٹ ہے یا دماغی طور پر درست نہیں ہے تو کسی سائیکاٹرسٹ سے اس کی کنسٹلیشن کروائیں، کوئی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں اور اس کے معاملات حل کروائیں۔ اس پر تو بات کرنا ہی جرم سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کوئی ہماری اولاد پاگل کو ہی ہے، نوجوانی ہے جی، سب کرتے ہیں، ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لڑکے والے تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں بول کر، کہہ کر آپ شادی تو کر دیتے ہیں، مگر اس کے بعد کے مسائل تو آپ کے لڑکے سے زیادہ وہ لڑکی فیس کر رہی ہوتی ہے۔ اس لڑکے کو جس کی 20-25-30 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، 30 سال میں اس کا مزاج اور طبیعت آپ نہیں بدل سکے، اس کی بری عادتوں پہ قابو آپ نہیں کر سکے، تو آپ یہ امید کرتے ہیں کہ لڑکی جو شادی ہو کے آئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، چاہے اس کی لو میرج یا ارینج میرج ہے، وہ ایک دم اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں لے کر آئے گی اور اس لڑکی کی زندگی بدل دے گی اور تمام معاملات سیٹ ہو جائیں گے۔ یقیناً کہنے سننے کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، مگر یہ دیوانے کا خواب ہے، شیخ چلی کی باتیں ہیں۔ حقیقی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، اور اس کے اثرات بہت شدید ہوتے ہیں۔ اس کو ذہنی طور پہ قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے کہ جب تک آپ حقائق کو قبول نہیں کریں گے، آپ آگے ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکیں گے، چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو حقیقت پسندی سے اگر کہیں بھی ایسی صورتحال ہو تو بجائے کسی کو یہ مشورہ دینے کے کہ جی اس کی شادی کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا، جی اس کا علاج کروائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی زندگی ٹھیک بسر ہوگی، نہیں تو مشکلات اور مسائل آپ کے گھر کا رستہ دیکھ لیں گے، اور آپ چاہنے کے باوجود بھی ایک ایسے گورکھ دھندے میں، ایک ایسے جال میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں، محال ہو جائے گا۔ تو اس مشکلات سے، جھمیلے سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو وقت پر فیصلے کرنا سیکھیں، اور دو ٹوک فیصلے کریں اور مسائل کا حل ڈھونڈیں، تاکہ سب کی زندگیاں آسان ہو، دو خاندانوں کی زندگیاں آسان ہو، آنے والے نسلوں کے مستقبل کا تحفظ ہو، ان کی زندگیاں بھی آسان ہوں۔ زندگی آسان کس طرح کرنی ہے، اس بات پر گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی بات، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔